جب ایک بچہ اگر آج کے دور میں آج کی بات کرتا ہوں، میرے سامنے بن باپ کے پیدا ہو جائے اور وہ جی. پیدا ہوتے ہی بولے ہم، اور وہ کہے کہ وہ پیغمبر ہے، تو ہم. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ اس پہ سر تسلیم خم نہ کریں؟ تو میں جسارت یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اس اینگل سے کہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے بالکل بتایا کہ وہاں یہودیوں کی اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط تھی اور تمام چیز، کہ کہیں شاید کوئی خدا کے پیغام میں کوتاہی بھی رہ گئی، ورنہ اس واضح دلیل کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا. لوگوں کو تو ماننا ہی چاہیے تھا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو آپ نے اپنے عقیدے کی بات کر دی. نہیں، وہ اصل میں اگر وہ خدا کا پیغام ہے تو پھر وہ غلطی سے پاک ہے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. آج کیونکہ 25 دسمبر ہے جو جناب عیسیٰ سے منسوب ہے، تو آج ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جناب عیسیٰ کی زندگی پہ بات کی جائے. ہم نے ان کی موت کے بارے میں یقیناً باتیں سنی ہیں جس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، علماء اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کی زندگی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں اور ان کی زندگی کو ہم نے بہت کم سیلیبریٹ کیا ہے. ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب خالد ظہیر صاحب کو. آپ ایک جانے مانے اسکالر ہیں، ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ المورد جاوید احمد غامدی صاحب کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہے. ڈاکٹر ظہیر صاحب بے حد شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ویلکم جی. سب سے ہم ڈائریکٹلی سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ جناب عیسیٰ، ان کی پیدائش کا جو معاملہ ہم سنتے ہیں، ان کی پیدائش آخر ہوئی کس طرح؟ اگر آپ وہ تمام نقشہ کھینچ سکیں. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی جو اس وقت جب مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت وہ اللہ کے دین کے نمائندے تھے. اللہ کا پیغام انہی کے پاس تھا، لیکن وہ بگڑ گئے تھے. اور جب مذہبی لوگ بگڑ جائیں تو ان کے لیے ان کی اصلاح کی غرض سے جو کوشش ہوگی وہ عام لوگوں کی اصلاح سے زیادہ کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بگڑتے ہیں تو ان کے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سے دلائل ہوتے ہیں. وہ ایک خاص تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شدید دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ جتنا بگاڑ بنی اسرائیل میں آ گیا ہے، جس حد تک وہ گر چکے ہیں، اتنی ہی غیر معمولی اور متاثر کن شخصیت دنیا میں آئے. اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک بچہ دنیا میں آئے اور وہ بن باپ کے پیدا ہو. تو مریم علیہ السلام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ انتخاب بھی ایسے ہوا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب وہ ابھی حاملہ تھیں، انہوں نے منت مانی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بچہ ہوگا، وہ اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص کر دیا جائے گا. تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، تو ان کی والدہ کو مایوسی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، میرا تو پلان کچھ اور تھا. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان کو یہ بتایا کہ یہ بیٹی کئی بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس طرح سے وہ اللہ کے گھر کے لیے خاص کی گئیں. اس میں بھی جو وہاں کے لوگ بزرگ تھے، جو مربی، ٹرین کرنے والے، تربیت دینے والے، وہ آپس میں انہوں نے بہت ایک دوسرے سے بحث کی. ہر شخص چاہتا تھا کہ ان کی
تربیت وہ کرے. تو بالآخر زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اور یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو تھے، جی انہوں نے ان کی تربیت کی، اور غیر معمولی مربی، غیر معمولی والدین، غیر معمولی ماحول، نہایت ہی پاکیزہ خاتون. وہ جب ذرا بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو پھر اللہ کے طرف سے اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور ان کو یہ خبر دی کہ وہ اب اللہ کی طرف سے ایک کلمے کے نتیجے میں، کلمتم منہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ اب حاملہ ہو گئی ہیں. ظاہر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. عام طور پر فرشتے آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں ہی آتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کسی انسان، کسی مرد کے ساتھ اس طرح سے قریب بھی نہیں آئی ہوں. تو انہوں نے ان کو حوصلہ دلایا کہ نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کلمہ تھا وہ اصل میں کلمہ کن تھا. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی غیر معمولی فیصلہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہونے لگتا ہے یا ہو جاتا ہے. تو یوں پھر اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوا کہ جب ظاہر ہے کہ مریم علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا کیا جب کہ لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میں تو کسی سے، میرا نکاح بھی نہیں ہوا اور میرے ہاں بچہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کو ہم سنبھال لیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو. تو پھر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو لوگ آئے حسب توقع، جو خدشہ تھا، اور انہوں نے طرح طرح کی فضول باتیں کرنی شروع کر دی اور الزام تراشی شروع کر دی. تو اس پر مریم علیہ السلام نے، جیسا کہ ان کو کہا گیا تھا، اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف جو گود میں تھا. ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں اب خاموش رہوں گی. روزے میں اس زمانے میں یہ بھی ایک اور ایڈیشنل فیچر ہوا کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے کیا بات کرنی. تو قرآن نے بتایا کہ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ظاہر ہے یہ غیر معمولی معجزہ تھا کہ جس سے لوگ بالکل ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ غیر معمولی صلاحیت دی کہ وہ گود میں بھی اور پھر بڑی عمر کے ہو کر بھی انہوں نے کلام کیا. تو یہاں سے ان کی پیدائش کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ان کا آپ سمجھیے کہ جو مشن ہے وہیں سے شروع ہو گیا. یعنی عام پیغمبروں کے برعکس کہ جن کو ظاہر وقت لگتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک اپنے اعلیٰ ترین کردار کو معاشرے کے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ کی وحی آئی. لیکن مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اللہ کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام ہوا کہ وہ بس پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان کا مشن شروع ہو گیا. ظہیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اسلامی تاریخ میں یا قرآن سے کسی بھی کنٹروورسی میں جائے بغیر جناب عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کا ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے؟ دیکھیے ہمارے تو جو عام مربجہ جو معاملہ ہے اس میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مسیح علیہ السلام کی یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 570 سال بعد ہوئی تھی. یہ بات کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہر ہے اس میں ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس کے مختلف اس کے بارے میں امکانات بیان کیے جاتے ہیں. تو وہ اپنے 30s میں تھے، لیکن اس میں اور زیادہ بڑی عمروں کا بھی ذکر ہوا ہے، 50s کا بھی ذکر ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے کوئی حتمی بات بیان نہیں کی.
ٹھیک ہے۔ یہ جب میں چیز خود سوچ رہا تھا تو یہ بڑا فیسنیٹنگ سا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ نہ صرف کلام کر رہا ہے بلکہ خدا کا کلام سنا رہا ہے۔ تو یقیناً ان کی بچپن، ان کے لڑکپن، ان کی جوانی بہت غیر معمولی رہی ہوگی۔ تو اگر آپ اس کا ایک نقشہ میرے لیے کھینچ سکیں اور ہمارے سننے والوں کے لیے، ساتھ ہی میں یہ اعتراف کروں اپنی طرف سے کہ ہمیں ان کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، تو اگر آپ ان کی تمام زندگی کا ایک نقشہ میرے لیے کھینچ سکیں۔ دیکھیں، اب ان کے بارے میں ہمیں کم معلوم اسی لیے ہے کہ ایک تو ان کا دنیا میں آنا اور پھر ان کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانا، یہ دونوں اتنے غیر معمولی واقعات تھے کہ انسانی ذہن اور کیوریوسٹی اسی میں زیادہ الجھے رہے۔ جو درمیان کا پیریڈ، اصل پیریڈ تھا، وہ اگرچہ کہ بہت بھرپور تھا اور اس میں بڑے غیر معمولی معاملات ہوئے، ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ متاثر کن باتیں تھیں جو مسیح علیہ السلام نے بیان کی، ایسے غیر معمولی معجزات سامنے آئے کہ جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوئے۔ مگر بیسیکلی کیا تھا؟ آپ کی تعلیم، آپ کا لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اور بالخصوص یہودیوں کو اور ان کے علماء کو جو بات بتانے آئے تھے مسیح علیہ السلام، وہ کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ یہ بات انہوں نے بار بار ایمفسائز کی کہ میں کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت، نیا قانون لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اسی قانون کا پیروکار ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ میں اس میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ جو مشن تھا مسیح علیہ السلام کا، وہ یہ تھا کہ قانون موسوی، شریعت موسوی کا ظاہری ڈھانچہ تو موجود تھا، لیکن اس کی اصل روح غائب ہو گئی تھی۔ آپ یوں سمجھیے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو دین، جو پیغام لے کر آتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک الکتاب اور ایک الحکمہ، یعنی شریعت اور بنیادی اخلاقیات جس کے ساتھ ایمانیات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو دونوں کی تعلیم دی، اور یہ فرمایا ایک آیت میں سورہ آل عمران کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس نے یعنی اللہ نے ان کو الکتاب اور الحکمت کی تعلیم دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، یعنی تورات اور انجیل کی۔ سو تورات ہے الکتاب، شریعت، قانون، اور انجیل ہے حکمت، یعنی اس قانون کے پیچھے جو اصل حکمت، فلسفہ، مقصد، پرپز ہے، اس کا بیان۔ انفارچونیٹلی یہودیوں کے اندر، ان کے عوام الناس میں بھی اور ان کے علماء میں بھی، جو شریعت کا ظاہری ڈھانچہ تھا اس پر تو وہ بہت زور دیتے تھے، اور اس کے اندر تو بہت تفصیلات کو طے کر کے وہ لوگوں کو بتاتے تھے، جس سے کہ ان کا دین کچھ بوجھل ہو گیا تھا۔ اس میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ عام آدمی کے لیے بعض اوقات ناقابل برداشت ہو گئی تھی، مگر جو اصل اسپرٹ تھی وہ سرے سے غائب ہو گئی تھی، یعنی انسانیت، سچائی، ہمدردی، خلوص، دیانتداری، یہ سب غائب ہو گئے تھے۔ تو مسیح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس غیر معمولی انداز میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قوم کے جو اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے پیغمبروں کے موجود ہونے کے باوجود بگڑ گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بنی اسرائیل میں تو پیغمبر پے در پے آتے تھے، اس کے باوجود وہ بگڑ گئے۔ تو اب ان کو زندہ کرنے، ریوائیو کرنے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی کہ جو غیر معمولی فیچرز، پہلوؤں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ آئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے دو امکانات تھے، ایک یہ کہ وہ بات مان لیتے اور ان میں ریوائیول ہو جاتا، اور اگر ایسا نہیں تھا
جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور مسیح علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت کم لوگوں نے مانا۔ تو پھر دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، یعنی اب بنی اسرائیل کے لوگ بالعموم اور ان کے علماء بالخصوص اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ جو ان کا مشن تھا اس میں ان کی تعلیمات تھیں، عام لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے، حد درجے انکساری، حد درجے عاجزی، سادگی، اور دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں جس کو زہد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی وہ چونکہ ایک غیر معمولی مشن کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے کوئی گھر نہیں بسایا، ان کی فیملی نہیں تھی، وہ تھرو آؤٹ بیچلر رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص اپنا گھر کیسے بسا سکتا ہے کہ جو ایک ایسے ہنگامی اور ایمرجنسی کی صورتحال میں آیا ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قوم کے گرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو ملتا ہے ان کی زندگی میں مختلف واقعات کے جس میں آپ جا رہے ہیں علماء کے پاس، ان کو بات بتا رہے ہیں، عوام الناس کو بتا رہے ہیں، لوگ ششدر ہیں، حیران ہیں، اتنی غیر معمولی نصیحت، اتنے حکمت بھری باتیں۔ ایک انسان جو ظاہر ہے کہ نوجوانی سے انہوں نے اپنے اس مشن کو شروع کر دیا تھا، یہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ لا محالہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، جو ان کے علماء تھے، جن کا بڑا اثر رسوخ تھا عوام الناس پر، اور وہی تھے کہ جو لوگوں کو دین بتاتے تھے، ان کے اس دینی رول کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آ گیا۔ تو ان کے پاس ایک موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی شخصیت، نصیحتیں، نصائح اور معجزات کی صورت میں۔ انفارچونیٹلی ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد علماء کی اور عوام الناس کی بھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔ اور یہ جس مشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ تفصیلات ظاہر ہے کہ قرآن نے تو بہت کم بیان کی ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس اناجیل کی صورت میں جو گاسپلز ہیں، 4 گاسپلز ہیں، وہ تفصیلات موجود ہیں، اور اس میں ان کی غیر معمولی تعلیمات ہیں۔ پہاڑی کا آواز ہے، وہ ایک غیر معمولی وزڈم کے موتی ہیں کہ جو اس میں آپ کو ملتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی وہی تعلیمات ہیں، وہ سارے کے سارے پیغمبر پیش کرتے ہیں، مگر مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے ساتھ بھیجا تھا وہ خاص ان یہودیوں کے لیے تھا جن پر انہوں نے فوکس کیا۔ یہ اور بات ہے، ظاہر اگر آپ نے اس پر ڈسکشن کی تو آگے ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ ہوا کیا کہ جو یہودی تھے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن کچھ اور لوگ وہ تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے۔ بلکہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام ان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے پھر کہا اپنے حواریوں کو کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں؟ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا، وہ کہتے ہیں وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، کہ یہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، یعنی ہم آپ کی مدد کریں گے تو اصل میں اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اور بعد میں پھر قصہ کچھ یوں ہوا کہ ایک ایسے صاحب نے کہ جو مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کے مخالفت کر رہے تھے، یعنی سینٹ پال، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ ہیں کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام سے متاثر لوگوں کو پھر جمع کیا اور کہا کہ مجھے وہ یہ ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں کہ اب میں ان کے مشن کو آگے بڑھاؤں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ڈبیٹ ہے، جو مسیحی ہیں وہ ہماری بات سے اختلاف کریں گے، مگر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو مسیحیت ہے وہ اگرچہ کہ بہت انسپائرڈ ہے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے،
لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک ریلیجس ڈائریکشن اور اسٹریٹجی، وہ بیسیکلی پرووائڈ کی ہے سینٹ پال نے، جس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. بہت لمبی میری بات ہوگی لیکن میں اس پہ پلیز بتاؤں. پلیز. ان میں سے ایک چیز یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہودیت اور اس کی ٹریڈیشن سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چنانچہ ہم کرسچنز ہیں. سو یہ مسیحیت یا کرسچینٹی، ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام تو یہ نام نہیں دیا تھا، کبھی بھی پیغمبروں کا لایا ہوا کوئی پیغام بھی ان کے نام سے موسوم نہیں ہوتا. وہ تو سب قرآن کہتا ہے کہ وہ تو سب اسلام ہی کی تعلیمات لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے اسلام تو عربی کا لفظ ہے، دوسری زبانوں میں کوئی اور اس کے لیے الفاظ ہوں گے، کوئی اور نام ٹائٹل ہوگا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم وی آر کرسچنس. اور دوسری بات یہ کہی کہ ہم پر وہ شریعت اپلائی نہیں ہوتی جو شریعت موسوی ہے، اگرچہ کہ آج بھی بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں قانون بدلنے نہیں آیا بلکہ میں اس کو فلفل کرنے آیا، پورا کرنے آیا ہوں، اور کوئی ایک نقطہ بھی قانون کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں بدلوں. آپ نے اچھا کیا کہ ان کی شادی کا ذکر کیا، کیونکہ میرا اگلا سوال یہ تھا، کیونکہ کرسچن ٹریڈیشن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ میری میگڈلن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ ہولی گریل اور سب. ہم آگے بڑھتے ہیں. پچھلے انٹرویو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی مجھے یہ موقع ملا کہ میں قرآن کے الفاظ پہ غور کروں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے سوال اس طرح فریم کرنے کی، کہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شاہانہ کلام ہے کہ اس کی معنی سے ہٹ کر اس کے الفاظ میں ایک بڑی رمز ہے، بڑا جادو ہے. تو قرآن اسپیسیفک اگر آپ مجھے بتا سکیں، جناب عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، ان الفاظ میں کیسی عظمت ہے؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جہاں جہاں، خاص طور پر سورہ آل عمران میں آیا اور سورہ مریم میں آیا، یعنی بیان میں تو سورہ نساء کے بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ نہ کچھ آیا، لیکن جو ان کا پروفیٹک مشن کا بیان ہے وہ ان دونوں صورتوں میں ہم کو زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. تو آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ قرآن پورے کا پورا ظاہر ہے کہ جس زبان میں اللہ کا کلام بیان ہوا ہے وہ ایک غیر معمولی پریزنٹیشن ہے، الفاظ کا انتخاب ہے. مگر مسیح علیہ السلام کے مشن کے بیان میں جو اللہ تعالیٰ باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ وہ اسپیشل کوئی ہستی ہے اور ان کا مشن ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں. اس کی خیر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی اصل میں وہیں سے شروع ہوا. جب سینٹ پال سے پھر آگے بات بڑھی تو بات اتنی آگے بڑھ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑھ کر تو جو لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ ایک مائتھولوجی کریٹ کی، ان کو فائدہ حاصل ہوا اس بات سے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ایک کمال کرتا ہے وہ یہ کہ جب بھی مسیح علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ ذکر آئے گا مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ جو ان کے بارے میں ایک مشہور ہو گئی ہے بات کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ اصل میں مریم کے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ کو اصل میں وہ جو تمہید تھی وہ اس لیے باندھنی ضروری تھی، اور وہ تمہید بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں کہ زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو
اور ان کی والدہ کے مربی تھے. ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی, بانجھ تھی. تو ان کو جب انہوں نے دیکھا مریم علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیت کو بچپن ہی سے, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب خدایا مجھے بھی کوئی اولاد دے یا مجھے بھی کوئی میرا وارث بنا. تو پھر بڑھاپے میں ظاہر ہے انہوں نے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی تو انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اب جو واقعہ ہے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, اگرچہ کہ یہ خود ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے, مگر یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ تمہید ہے مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی. کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا تمہارے لیے بہت ہی حیرت انگیز اور اچنبے کی بات ہے, تو یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی اس کا کرشمہ ہے, اس کا معجزہ ہے, اور یہ بھی ویسا ہی ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کیسے ان کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ فرشتے ہیں کہ جو مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, تمہیں اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے تاریخ میں ان الفاظ پر بڑی بحث ہوئی, مگر سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوشخبری تمہیں مل رہی ہے مریم, یہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارا کسی سے نکاح ہوگا اور پھر تمہارے یہاں بچہ ہوگا. خدا کا کلمہ کن ہوگا اور وہ بچہ, اس کی پیدائش کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کا نام مسیح ہوگا, عیسیٰ مریم کا بیٹا. یہ مریم کا بیٹا ساتھ ہی ابتدا سے ان کے لگ گیا. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی عزت والا ہوگا. یہ ظاہر تمام ہی پیغمبر عزت والے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں اصل میں جو ایک دشمنوں مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا اور حملہ ہوتا ہے, کوششیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں یہ بات. ظاہر ہے کہ جب وہ تشریف لائے تو بن باپ کے تشریف لائے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ گرے ہوئے گھٹیا لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا سے کہہ دیا کہ وہ عزت والا, یعنی اللہ کی طرف سے اس کو یہ غیر معمولی حیثیت ملی کہ اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوئے. ان کی ماں نہایت پاکیزہ خاتون تھی, اور ان کے اوپر ان کے عزت پر, ان کے نسب پر, ان کے پیدائش کے پروسیس پر جن لوگوں نے فضول باتیں کی وہ ہیں کہ جو بے عزت بے حیثیت لوگ ہیں. مسیح علیہ السلام نہایت عزت والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہے, اور اللہ کے ہاں وہ مقرب قریب کیے گئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں فرما دیا سورہ آل عمران میں کہ یہ اللہ نے ان کو خاص غیر معمولی وصف دیا, خوبی دی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, یعنی ان کے بارے میں جو خوشخبری ملی مریم علیہ السلام کو, اس میں بھی تھا کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کے ہو کے بھی, اور وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. انہوں نے جو اللہ کا پیغام پیش کیا وہ پیغام نہایت مؤثر تھا. اس کی تاثیر میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا وہ یہ تھا کہ ان کو وہ معجزات دیے کہ جو معجزات میں نے گزارش کی کہ کسی کو نہیں ملے. مثال کے طور پر یہ کہ وہ مٹی سے ایک بناتے تھے ہیولا پرندے کا, اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے, اور پھر وہ اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے, اس کا علاج کر دیتے تھے. اور
بڑا غیر معمولی معجزہ یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن یہ سب ہوتا تھا اس میں واضح ہوتا تھا ان کے بیان میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ مسیح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی تو میں نے گزارش کی کہ وہ آئے تو ان معجزات کے ساتھ، لیکن دیکھیں آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں مطابق بن کر آیا ہوں اس پیشن گوئی یا ان پیشن گوئیوں کے جو مجھ سے پہلے موجود تھی۔ یعنی مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تورات میں میرے بارے میں پہلے سے اطلاع موجود تھی کہ میں آؤں گا، اور لو میں آ گیا اس کے مطابق۔ یہی بات قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ آپ بھی تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے اہل کتاب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ یہ مسیح علیہ السلام کا انٹروڈکشن قرآن کراتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اس لیے بھی آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی میں ان کو اللہ کی طرف سے حلال کرنے آیا ہوں۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو چونکہ بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے بہت سے یہودی ان کی تاریخ میں، تو ان کے اوپر ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے شریعت جو سادہ تھی، آسان تھی، وہ مشکل بنا دی گئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا آپ کا یہ طریقہ ہے، اس کی سنت ہے کہ جب اس کا کلام نازل ہو رہا ہو کسی پیغمبر کی موجودگی میں اور کچھ لوگ شرارت کرنا شروع کر دیں اور ٹال مٹول کی کیفیت اختیار کر لیں تو پھر چیزیں سخت ہو جاتی ہیں۔ جیسے مشہور وہ گائے کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے، تو ان کو کہا جی کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا جی کہ گائے کی عمر کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بتا دی۔ تو انہوں نے کہا جی گائے کا رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا کرتی کیا ہو، وہ بھی بتا دیا۔ تو اس کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ اس پہلے کیا تھا کہ ایک سادہ سی گائے تھی جو ان کو ذبح کرنی تھی، اور ان کے اپنے سوالات اور شرارتوں کے نتیجے میں وہ ایک خاص گائے جو بس کہیں ان کو ڈھونڈ کے لانی پڑی وہ بن گئی۔ اس طرح کے بوجھ تھے جن کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب تمہارے اوپر سے ان کو ہٹانے کے لیے آیا۔ اور دوسرے بوجھ کیا تھے؟ علماء کے فتوے۔ خدا کا دین آسان ہے، علماء فتوے دے دے کر اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے عام ہو یا خاص عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام نے اس پر ان پر طنز بھی کیا کہ تم سونف اور زیرے کی زکوٰۃ تو طے کرتے ہو لیکن حرام خوری کرتے ہو، یعنی مچھروں کو چھنتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ نگل لیتے ہو۔ چنانچہ اس میں آپ دیکھیے کہ مسیح علیہ السلام ایسی بھی ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اصل میں غریبوں کا پیغمبر ہوں، بالکل سادہ رہتے تھے، غریب انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، کوئی فاحشہ عورت بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی ایسے پیش آنا کہ معلوم ہو کہ آپ ان کے نہایت ہمدرد ہیں۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کون ہے؟ جس شخص کے اوپر رجم کرنے کے لیے لوگ پتھر اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ پہلا پتھر پھر وہی مارے نا کہ جو اس طرح کے جرم سے پاک ہے۔ تو سب لوگ اپنے پتھر چھوڑ کے چلے گئے، سبھی بدماش لوگ تھے، لیکن کوئی ان کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ وہ جو ایک ایک دینداری بوسیدہ حقیقت خلوص اسپرٹ سے آری ہوتی ہے، وہ عالم تھا ان یہودیوں کا، جس میں جا کے مسیح علیہ السلام نے اپنا وہ غیر معمولی رول ادا کیا کہ جس کا آئی ایم شور، دیکھیں تاریخ میں ہر چیز بیان نہیں ہوتی، لوگ متاثر ہوئے لیکن ان کے علماء کا روب اتنا تھا کہ متاثر ہونے والے بیچارے نمایاں نہ ہو سکے، اور جو چیز رپورٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بس 12 ان کے شاگرد تھے، ان میں سے ایک ان کا مخالف ہو گیا، اس نے سازش کرنی شروع کر دی، اور حد یہ ہوئی کہ وہ بنی اسرائیلی اور یہودی
کہ جن کے وہ پیغمبر بن کر آئے، جن کے لیے وہ آئے، وہی لوگ تھے. یہ انتہا ہے کہ جنہوں نے رومنز کو یہ کہا کہ اب ان کو سولی پر چڑھا دیے، سازش کر کے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک سازش کی اور اللہ نے بھی پلان کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے. سو بجائے اس کے کہ ان کو وہ سزا ملتی، بنی اسرائیلیوں نے جس شخص کو پکڑا وہ کوئی اور تھا. خالد صاحب چند آخری سوالات. رسول خدا کے بارے میں ایک کرسچن خاتون ہے، مجھے ان کا نام تھوڑی دیر پہلے تک یاد تھا، بالکل ذہن سے نکل گیا. وہ ایک ٹیڈ ٹاک فرما رہی تھی اور وہ رسول خدا کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو مرحلہ تھا نا کہ جب ان پہ پہلی وحی آئی، اور تاریخ میں میں نے تو کم از کم یہ پڑھا، اور وہ خاتون بھی یہ فرما رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان ہو گئے اور بی بی خدیجہ کے ساتھ تمام معاملہ. تو وہ ایک مومنٹ آف ہیومینٹی تھا کہ یار بے شک وہ رسول ہیں لیکن ایک انسان بھی تو ہے. تو اسی طرح جناب عیسیٰ کو جب میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی بول رہا ہے اور سب، اور پھر اس نے اپنے پیغام کو، چاہے وہ جو بھی تھا، اس کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے، الٹیمیٹلی بڑے بڑوں کے سامنے، اس وقت کے علماء کے سامنے بیان کر رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ صرف 12-13 چند لوگ ہی تھے، تو ان میں بھی کوئی مومنٹ آف گریف تو ہوگا نا. وہ بھی خدا کے سامنے کہتے ہوں گے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور یہ نتیجہ ہے. تو وہ جو ان کا ہیومینٹی والا پہلو ہے، اگر اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا سکیں. نہیں یقیناً ایسا تو بالکل ہوا. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے ان کے ہاں بھی وہ موقع آئے کہ جب وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور اپنی اس عاجزانہ اس کو جذبات کو پیش کیا کہ میں تو بالکل تنہا ہوں اور تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے. جس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ وہ ملے، ساتھی ملے، واری. تو قرآن مجید میں تو اس کو بیان کیا گیا ہے نا کہ جب انہوں نے محسوس کیا کفر بنی اسرائیل کی طرف سے، انکار. کفر معمولی لفظ نہیں، انکار، دشمنی، نفرت، سازش. تو قال من انصاری اللہ. یہ تمام پیغمبروں کی زندگی میں اس طرح کے ادوار آئے کہ وہ ایک کہیے مایوسی کے دور سے گزرے کہ جس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مخالفت کی اور اچیومنٹ اور پینیٹریشن کی کمی کی حد ہو گئی ہے. اور یہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے پیغمبروں کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر تو اصل میں بنے بنائے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی تائید ہوتی ہے اور وہ اپنا مشن اکمپلش کر کے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا تھا. ایسی بات نہیں ہے جو مجھے ان کی جی بات منسوب مجھے ہے. ایک جسارت کا مجھے ایک جی جسارت کا موقع جی دیجیے جی کہ جب ایک بچہ، اگر آج کے دور میں آج کی بات کرتا ہوں، میرے سامنے بن باپ کے پیدا ہو جائے اور وہ جی پیدا ہوتے ہی بولے اور وہ کہے کہ وہ پیغمبر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ اس پہ سر تسلیم خم نہ کریں؟ تو میں جسارت یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو اس اینگل سے کہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے بالکل بتایا کہ وہاں یہودیوں کی اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط تھی اور تمام چیز، کہ کہیں شاید کوئی خدا کے پیغام میں کوتاہی بھی رہ گئی، ورنہ اس واضح دلیل کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا. لوگوں کو تو ماننا ہی چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو آپ نے اپنے عقیدے کی بات کر دی. نہیں، وہ اصل میں
اگر وہ خدا کا پیغام ہے تو پھر وہ غلطی سے پاک ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ جو اتنی واضح دلیل کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کر لیتے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے میرے پاس دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہر انسان آزمائش سے گزرتا ہے، اور جو انسانوں کی آزمائش ہے اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگر سچے انسان ہیں تو آپ کے سامنے کوئی اور واقعہ آئے کہ جو آپ سے تصدیق مانگتا ہو، آپ سچے ہیں اور آپ پر بات واضح ہو گئی ہے، تو آپ اس سچائی کو مان لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا اصول ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کنفیوژن ہے۔ بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کے معاملے میں عام طور پر کنفیوژن نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک کراؤڈ ہے، لیٹ سے 100 لوگ اکٹھے ہو گئے، اور مریم علیہ السلام کی جو اس وقت کیفیت ہے، اس میں وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں، تو رپورٹ کرنے والا یہ رپورٹ کرے گا کہ وہ 100-150 کا کراؤڈ سارے کا سارا بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، I don't know, allow me to say، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ 20 25 30 بدتمیز لوگ ہوتے ہیں اور 70-80 کمزور لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ ابتدا میں وہ قریش کے لیڈرز تھے جو چھا گئے، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے جو باقی لوگ تھے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکے، کھل کے سامنے نہیں آ سکے۔ سو یہ معاملہ ہوا۔ خالد صاحب، آخری سوال کا مجھے موقع دیجیے۔ میرا منصب نہیں ہے کہ میں تجزیہ کروں، میں یہاں سوال کرنے بیٹھا ہوں، لیکن مجھے اس کی بھی آپ اجازت دیجیے کہ جناب، کیا یہ مسلمان عمومی طور پہ اس چیز سے محروم نہیں رہے، یا انہوں نے خود کو نہیں کر لیا کہ وہ اناجیل کا مطالعہ نہیں کرتے؟ جس طرح آپ نے اکثر بار اناجیل کا ریفرنس دیا۔ پھر ہم رسول خدا کے علاوہ تمام انبیاء کو، اسپیشلی جیسس کو، صرف موت اور واپس آنے تک دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو، ان کی پرسنالٹی کو جس طرح سیلیبریٹ اور اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے گا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ کوتاہی رہی ہے، اور اس کوتاہی کی میں سمجھتا ہوں کہ کئی وجوہات ہیں۔ میں 2-3 بیان کرتا ہوں۔ ایک تو عوام الناس میں، اور عوام کیا، خواص میں بھی یہ ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی کہ قرآن مجید کے آ جانے کے بعد باقی سب کچھ پچھلے صحائف منسوخ ہو چکے ہیں، اور وہ تحریف ہو چکے ہیں، اور ان کو پڑھنا اصل میں اپنے آپ کو گمراہی کے حوالے کرنا ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے بھی پیدا ہوئی، وہ ایک واقعہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ صفحات تھے بائبل کے، تو حضور نے جب دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر نے پھر ڈر کے، اور جیسے وہ تھے فرما بردار، انہوں نے اس کو رکھ دیا اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اچھا ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کے بیان میں اس کی پرکھ کے کئی معیارات ہیں، اور اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات جو بیان ہوئی ہے ٹھیک بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی. میں چونکہ اس کا ماہر نہیں ہوں تو میں اس میں یہ کم کام کرتا ہوں کہ میں اس کو منوان مان لیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمجھوں کہ ایسا کیوں ہوا. تو مجھے بات بالکل سمجھ میں آ جاتی کہ بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے. میں ایک نہایت ہی ادنا فضول سا ایک ٹیچر ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، اور میرے پڑھانے کے دوران میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع ہو جائے، یار میرا لیکچر سنو پلیز، مطلب میں آپ کو لیکچر دینے آیا ہوں، قرآن مجید کے پڑھنے کے اور موقع ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرما رہے ہیں اور جناب والا آپ تورات پڑھ رہے ہیں، نہیں آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے. تو مجھے حضور کا حضرت عمر کو اس وقت ٹوکنا بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ میں تم کو جو بات بتا رہا ہوں سنو، اس وقت تو میرا پیغام ہے جو تمہیں ریسیو کرنا چاہیے، بعد میں اور چیزیں بے شک پڑھ لو. ایک تو اس سے یہ غلط فہمی لوگوں کے ہاں مشہور ہو گئی کہ ہمیں پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری جو وجہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک غلط فہمی اور مشہور ہو گئی کہ بھائی سب پیغمبروں کی داستانیں تو بیان ہو گئی، قرآن مجید میں ہو گئی جو ہونی تھی، جو کچھ رہ گیا وہ کچھ احادیث میں بیان ہو گیا، تو اب پچھلے صحائف کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہم کو انہیں پڑھنا چاہیے. ایک تو یہی وجہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ قرآن پچھلی کتابوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق آیا ہے. تو بھائی آپ پچھلی کتابیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر تو کوئی یہودی کوئی مسیحی نہیں مانے گا نا، وہ تو آپ ان کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے. دوسرا اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے، قرآن نے کنفرم کی ہیں بعض باتیں کہ جو پچھلی کتابوں میں ہیں، اور قرآن نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے. جس سے معلوم ہوا کہ بائبل کا ایک حصہ، بڑا حصہ، تورات کا بھی حوالہ دیا ہے، زبور کا بھی حوالہ دیا ہے، اور انجیل کا بھی حوالہ دیا ہے، نام لے کے دیا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تو یہ کوتاہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے کہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں ہمیں باقی سب کتابوں کو دیکھنا ہے، لیکن بہرحال دیکھنا ہے ان کتابوں میں بھی بہت روشنی ہے، ان کتابوں میں بھی بہت رہنمائی ہے. بھائی وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں. اب دیکھیں، اب آخری بات، جی پلیز. اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر پچھلی کتابوں کو اور قرآن کو ملا کر جو لفظ بولتا ہے الکتاب، یعنی یہ ایک ہی کتاب ہے، ایک کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں، یعنی کتب کی جگہ الکتاب کہتا ہے. والکتاب والنبیین، وہ کتاب کو مانتے ہیں، یعنی کتابوں کو مانتے ہیں اور نبیوں کو مانتے ہیں. تو یہ سب ہماری ہے، ان سب کو ہمیں اپنے ہی ایک ورثے کے طور پر لے کر اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں خود اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ڈیٹیل میں بائبل پڑھنی چاہیے میں اتنا نہیں پڑھتا، لیکن بہرحال میں اس کو اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں اور اس کوتاہی کو دور ہونا چاہیے. خالد ظہیر صاحب، بے حد شکریہ آپ کا. اول تو آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ وقت دیا اور ہم ذرا لیٹ بھی ہو گئے، لیکن بے حد شکریہ آپ کا. ویلکم جناب، تھینک یو ویری بہت مچ شکریہ. فار